خدا ان کی شکر گزاری ہو ایک بار پھر اس نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، اور 20 مثبت باتوں کو ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے۔ اور آج جو ہے وہ چھٹی بات خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ ہم روح کی ہدایت سے چلنا سیکھیں، اور جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس طور سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم ان 20 مثبت باتوں کو جو پازیٹیوز ہیں ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں گے اور اس میں بڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے صبر کے بارے میں، پیشنس کے بارے میں سیکھا کہ صبر کا ہماری زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے، اور صبر جو ہے یہ ایسے ہی نہیں آتا بلکہ لانگ سفرنگ کے بعد آتا ہے۔ جب ہم بڑی مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں تو پھر صبر آتا ہے۔ تو اور جو ہماری چھٹی بات ہے جس کو ہم نے پاک کلام میں سے سیکھنا ہے، وہ مثبت بات، وہ مثبت لفظ جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، وہ ہے پاکیزگی، ہولینس۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ہماری زندگی میں ضروری ہے، اس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے، اور آج سے اس کی پریکٹس کو بھی اپنی زندگی میں شروع کریں گے۔ اس کے لیے حوالے ہیں، لیکن ہم ایک حوالہ بھی فی الحال پڑھیں گے، وہ مقدس متی کی معرفت انجیل میں سے ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 48ویں آیت۔ اس کو ہم سنیں گے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں یوں لکھا ہے، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آمین۔ پرفیکشن ہے، پرفیکٹ ہے، خدا کامل ہے، اور خدا کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ پاک خدا ہے، اور جس طرح خدا پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی، اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو پالک ہیں، جن کو اس نے خون کے ساتھ خریدا ہے، وہ کیا بنے؟ پاک بنے۔ جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے، تم نے بھی کیا بننا ہے؟ پاک بننا ہے۔ جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے بھی ویسے ہی کامل بننا ہے۔ تو پاکیزگی کا عنصر ہماری زندگی میں ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم کیا بنیں؟ پاک بنیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی ہمارے ساتھ توقعات ہیں، اور ان میں سے ایک خاص توقع جو ہے وہ یہ ہے خدا کی کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے بنیں؟ پاک بنیں، پاک زندگیاں بسر کریں۔ انہوں نے پاک کیوں بننا ہے؟ کیونکہ باپ پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں پاک ہوں، میں کامل ہوں، اسی طرح میرے جو فرزند ہیں وہ بھی پاک بنے اور کامل بنے۔ پاکیزگی کا عنصر ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم 3 پوائنٹس آج سیکھیں گے جن کے ذریعے سے ہم پاکیزگی کے اس عنصر کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پاکیزگی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پروسیس کے لیے ایک ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کی، ایکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکیزگی میں بڑھنا چاہتے ہیں، پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، عمل ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے پاک بنیں گے؟ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہم صرف سوچتے ہیں، اپنی زندگی کو چیک کرتے ہوئے یہ چیز مجھ میں ٹھیک نہیں ہے، یہ خامی ہے، یہ کمی کمزوری ہے، یہ چیز مجھے پاکیزگی میں بڑھنے نہیں دیتی، اور ہم صرف سوچتے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرتے، ہم کوئی سٹیپ نہیں لیتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکیزگی ہماری زندگی میں ہے تو ہم نے ایکشن کے ساتھ کچھ کرنا، عمل کریں گے تو پاکیزگی میں بڑھیں گے نا۔ تو صرف سوچنا ہی نہیں ہے، صرف پڑھنا، ڈسکس ہی نہیں کرنا، بلکہ آج سے ہم نے فیصلہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو پاکیزگی تب ہماری زندگی میں آئے گی جب ہم کچھ ایکشن لیں گے، جب ہم نے کچھ کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، کوئی عمل کریں گے، تو ہی پاکیزگی ہماری زندگی میں آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے 3 آج سٹیپس جو ہے وہ سیکھنے ہیں۔ پہلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے کمٹمنٹس۔ پہلا ایکشن جو ہم نے لینا ہے وہ کمٹمنٹس ہے۔ ہم نے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے، کمٹمنٹس کرنی ہے کہ خداوند تو چاہتا ہے کہ میں پاک بنوں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پاک بنوں، اور میں تیرے ساتھ کمٹمنٹس کرتا ہوں، خداوند پاک بننے میں تو میری مدد کر۔
میں کمٹمنٹس کرتا ہوں کہ میں پاک بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے خداوند کے ساتھ، ہم نے کمٹمنٹس کرنی ہے کہ خداوند تو چاہتا ہے میں پاک بنوں، میں بھی چاہتا ہوں میں پاک بنوں، اس کے لیے تو میری مدد کر. اب جب ہم نے یہ کمٹمنٹس کرنی ہے، پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پاکیزگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے. خدا کی قربت ضروری ہے، اور خدا کی قربت ہمیں 3 طرح سے میسر ہوتی ہے: دعا میں، اور عبادت میں، اور روزے میں. ٹھیک ہے، دعا، عبادت، ورشپ یعنی کلام کو پڑھنا، پرستش کرنا، اور روزہ رکھنا. یہ 3 ایسے سٹیپس ہیں جو ہمیں خدا کی قربت میں اور اس کی نزدیک اور اس کی پہچان میں اور زیادہ بڑھاتے ہیں. لہٰذا پاک بننے کے لیے ہم نے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے دعا میں ٹائم سپینڈ کرنا ہے. جب خدا مجھے قوت دے میں نے روزہ رکھنا ہے، اور میں نے بائبل کو ریگولر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کے قریب آئیں گے، کمٹمنٹس کریں گے، تو یقیناً خدا جو ہے وہ اپنی پاکیزگی کو ہماری زندگی میں انڈیلتا چلا جائے گا. تو پہلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ کمٹمنٹس کرنی ہے تاکہ ہم پاکیزگی میں اور زیادہ بڑھ سکیں. دعا کو اور زیادہ دل سوزی والی بنائیں، گھٹنے ٹیک لیں خداوند کے سامنے. خداوند میں چاہتا ہوں میں پاک بنوں، تو اپنا فضل مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر میں کبھی پاک نہیں بن سکتا. تو ہمیشہ دعا میں کہ خداوند ہاں میں پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی تک میں اپنی پاکیزگی سے سیٹسفائی نہیں ہوں. مجھے وہاں تک لے کر آ جو پاکیزگی تجھے ریکوائرڈ ہے اور جو تو چاہتا ہے کہ وہ پاکیزگی میری زندگی میں ہے، اس کے لیے مجھے ابھی سے تیار کر. ایک پرسنلی بات میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنی لائف میں جتنی بھی برکات حاصل کی ہیں، وہ دو جو خاص میری زندگی میں باتیں رہی ہیں ان کی وجہ سے. اس میں ایک فرمانبرداری ہے، اوبیڈینس ہے، اور ایک ہولینس، پاکیزگی. جب بھی میں نے خدا سے کوئی برکت حاصل کی ہے، وہ فرمانبرداری اور پاکیزگی سے حاصل کی. جہاں پر مجھے لگا کہ میں خدا کے کلام سے دائیں بائیں مڑا ہوں، یا وہ فرمانبرداری وہ پورے طور پر میں نے خدا کے کلام کو فالو نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پاکیزگی کے پیمانے سے، اس لیول سے، اس جو آپ نے میئرمنٹ کا ایک پیمانہ رکھا ہوتا ہے، اس سے نیچے آ جاتے ہیں. آپ خدا ان کی ججمنٹ کو فیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو میں نے اپنی زندگی میں جب بھی برکات کو حاصل کیا، دنیاوی طور پر، روحانی طور پر، وہ یہ 2 ہی سٹیپ ہیں، ایک فرمانبرداری ہے اور ایک پاکیزگی ہے. تو اس لیے ہم نے کمٹمنٹس کرنی ہے خداوند کے ساتھ. خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، اپنا پاک روح مجھے بخش دے اور قوت دے تاکہ میں پاک بن سکوں. پہلا سٹیپ کمٹمنٹس ہے. دوسرا سٹیپ جو ابھی ہم نے بات کی وہ اوبیڈینس ہے، فرمانبرداری ہے. اگر فرمانبرداری نہیں ہوگی، ہم کبھی خدا کے کلام کو فالو نہیں کریں گے، اور خدا کے آئین ہی ہمیں پاک بناتے. داؤد کہتا ہے خداوند تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر میں بدی کی صورت میں، بدی کی حالت میں دعا کروں گا، تو خدا کبھی میری دعا کو نہیں سنے گا. تو دعا ہے، روزہ ہے، کلام ہے، یہ ہمیں پاکیزگی میں گرو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اوبیڈینس ٹو ورڈز گاڈ. ہمیں پاک بننا ہے اور ہمیں فرمانبردار بننا ہے، پھر جا کر پاکیزگی جو ہے وہ ہماری زندگی میں آتی ہے. تیسری بات جس کے ذریعے پاکیزگی ہماری زندگی میں آتی ہے، وہ ہے خداوند یسوع کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہو، اگر کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر بہت کم لوگ آتے ہیں، جیسے پہاڑ وغیرہ ہو گئے، تو وہاں پر فٹ سٹیپس لگے ہوتے ہیں. جنہوں نے وہاں پہ سفر کیا ہوتا ہے نا، ان کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں. تو جو پیچھے آتا ہے وہ ان قدموں کے نشانوں کو فالو کرتا ہوا اس منزل تک جاتا ہے. تو ہم نے پاکیزگی میں اگر بڑھنا ہے تو ہم نے یسوع کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے، ان قدموں کو فالو کرنا ہے. کب وہ گتسمنی باغ میں گیا، کب وہ کیسے وہ لوگوں کی فکر کرتا رہا، زکئی کے گھر گیا اور اس نے 12 برس کی جو عورت تھی اس کو شفا دی. تو کئی دفعہ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے فائدے میں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں یسوع کو فالو کرنا چاہیے، ہم صرف وہیں پر کرتے ہیں.
لیکن ہم نے اوور آل مکمل طور پر یسوع مسیح کی پوری زندگی کو فالو کرنا ہے. اور پولس بھی کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لیے چنا تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں. تو ہم شکل صرف ایک بات میں نہیں ہم نے بننا، بلکہ ہم نے مکمل یسوع مسیح کی مکمل زندگی، اس کے ہر ایک فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے. پھر جا کے ہم جو ہے وہ پاکیزگی میں گرو کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے 3 باتیں سیکھی. پہلے نمبر پر اگر کمٹمنٹس ہم کریں گے پاکیزگی کے لیے، پاک بنیں گے. اوبیڈینس فرمانبردار بنیں گے، پاک بنیں گے. اور خداوند یسوع مسیح کو کمپلیٹلی فالو کریں گے ہر ایک بات میں، اس کی تعلیمات میں، اس کے کاموں سے، اس کے مزاج سے، اس میں صبر کیسا ہے، اس میں رحم دلی کیسی ہے. تو ہر ایک بات میں جب ہم اسے فالو کریں گے تو یقیناً پاکیزگی ہماری زندگی میں آئے گی. اور آنے والے وقت میں ہم اس کے بارے میں اور سیکھیں گے، لیکن یہاں پر آج اس کو کلوز کرتے ہیں کہ پاک بننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا آسمانی باپ پاک ہے اور وہ توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں. اور ہماری زندگی میں جب تک ہم پاک نہیں بنیں گے ہم کبھی خدا کو پسند نہیں آ سکتے. خدا گناہ گاروں سے تو پیار کرتا ہے مگر گناہ سے نفرت کرتا ہے. اگر گناہ دیر تک ہماری زندگی میں سٹے کرتا رہے گا تو یقیناً ہمیں خدا کی ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں اور وہ اپنی خاص برکات ہم پر ڈالے. اس کے لیے ہمیں کمٹمنٹس کرنی ہے اور فرمانبرداری کرنی ہے خداوند کی، اور اسے مکمل ہر ایک وے میں فالو کرنا ہے. پھر خدا کی پاکیزگی ہماری زندگی میں آئے گی. آمین.